خاموشی پیدا کرے. یاد رکھیں کہ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں میں یہ شیر کی. شیر جو ہوتا ہے نا، یہ جنگل کے اندر شیر، اس پر جنگل میں کتنے بڑے بڑے باڈی بلڈر قسم کے مضبوط جثے والے جانور بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ ہاتھی ہے، زیبرا ہے، گھوڑے ہے، زرافہ ہے، پتہ نہیں کتنے قسموں کے جانور ہیں، اناکونڈا بھی ہوتا ہے. اچھا، لیکن کوئی بھی جانور شیر پہ حاوی نہیں ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے کہ شیر نے ایک بڑے لمبے پیریڈ تک خاموشیاں کاٹی ہوتی ہیں. وہ خاموش رہتا ہے، اس نے چپ سادھ ہوتی ہے، وہ سب کچھ برداشت کر لیتا ہے، وہ سب کچھ سہ لیتا ہے، وہ گوشہ نشین ہو جاتا ہے. پھر جا کے تو اس نے خاموشیاں تنہائیاں کاٹی ہیں، تو پھر جا کے اس کے اندر ایک پاور پیدا ہوتی ہے. اور وہ پاور کیا ہے کہ شیر تو خاموش ہی بیٹھا ہوتا ہے اور تمام کوئی بھی جانور اس پر حملہ آور نہیں ہو سکتا. شیر کو کوئی بھی جانور، جنگل کا کوئی بھی جانور شیر کو نہیں مار سکتا. کیوں کہ شیر کا ایک روب ہے، اس کا دبدبہ ہے، ایک ہیبت ہے، اس کے بالوں میں ایک ہیبت ہوتی ہے، اس کی نگاہوں میں ایک ہیبت ہوتی ہے. آپ ایک ہاتھی کو لے آئے اور شیر کے سامنے لے آئے تو حالانکہ ہاتھی ایک بڑے جسم والا اور بڑی طاقت اور بڑی قوت والا جانور ہے، لیکن شیر کے سامنے جائے گا، شیر صرف اس کی طرف دیکھتا ہے، وہ دیکھتے ہی ہاتھی کو ڈھیر کر دیتا ہے. ہرن ہے، ہرن کی سپیڈ چیتے سے بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن جب شیر اس کے پیچھے پڑتا ہے تو ہرن کی رفتاریں ختم ہو جاتی ہیں، اس کی وہ پروازیں ختم ہو جاتی ہیں. اس کا سبب کیا ہے؟ شیر کی خاموشی. شیر دن میں ایک بار دھاڑتا ہے، صرف ایک بار دھاڑتا ہے اور بڑے بڑوں کی پتلونیں گیلی کر دیتا ہے. صحیح. تو یہ چیز ہوتی ہے، اپنے اندر یہ خاموشیاں پیدا کرو. جب تمہارے اندر خاموشی پیدا ہو گئی، جب تمہارے اندر گوشہ نشینی پیدا ہو گئی، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک بالکل خاموشی سے اپنا کردار پیش کیا. فارغ مکہ کے سامنے اپنا کردار پیش کیا، بالکل خاموش تھے، بالکل خاموش رہے. جی کتنا ظلم بھی ہوتا رہا، کتنے مسائل بھی بنتے رہے، کتنے مسائل آئے بھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. یہ خاموشی جو ہے یہ ایک بڑی پاور ہے، یہ صبر پیدا کرتی ہے. انسان کے دل کے اندر ایک صبر پیدا ہوتا ہے، اور وہ صبر جو ہے نا وہ آپ کو ایک طاقت دے گا. کیوں؟ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہاں پہ جب آپ کی خاموشیاں بڑھ گئی نا تو آپ کے اندر صبر پیدا ہوگا، اور جب آپ کے اندر صبر پیدا ہوگا تو پھر اللہ آپ کا مددگار ہوگا. جب اللہ مددگار ہوگا تو پھر دنیا کی ضرورت ہی نہیں رہی، پھر آپ کو دنیا کی کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں رہی. اگر آپ چاہتے ہیں، شیر خاموش رہ کر اپنی سلطنت بناتا ہے، اور آپ کسی معمولی کام کے لیے نہیں آئے ہیں دنیا میں، آپ کو ایسے ہی نہیں پیدا کر دیا گیا. جیسے وہ ہے نا پنجابی میں یا ہماری پہاڑی میں کہتے ہیں ایویں ہی نہیں پیدا ہو گئے، کسی مقصد کے لیے پیدا ہوئے ہیں. ایک نظام کے لیے آپ نے نظام بدلنا ہے، اور نظام اس طرح نہیں بدلے جاتے. نظام بدلنے کے لیے آپ کو بڑے چیلے کاٹنے ہیں، بڑی خاموشیاں اپنے اندر پیدا کرنی ہیں، بڑے صبر پیدا کرنے ہیں، بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا، پھر جا کے آپ نظام بنا پائیں گے. شیر بڑی آزمائشوں سے گزرتا ہے، اس کے سامنے ہاتھی بھی آتا ہے، اس کے سامنے زرافہ بھی آتا ہے، اس کے سامنے بڑے بڑے تند و توانا قسم کے جانور بھی آتے ہیں. خاموش رہتا ہے، خاموش رہ کے ایک سناٹے کے اندر وہ اپنی سلطنت تیار کرتا ہے. وہ اپنی سلطنت کو خاموش رہ کر بناتا ہے. اسی طرح آپ نے بھی نظام کو بدلنا ہے، نظام چینج کرنا ہے، تو پھر خاموشیاں اختیار کریں. یہ وہ نا چپ رہے سے تا موتی ملسن، صبر کرے تا ہیرے، پاگ لوانگوں رولا پاویں، نہ موتی نہ ہیرے. چپ رہے سے تا موتی ملسن، یہ میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی جو ہے نا وہ اشارہ بڑا پیارا دیا ہے خاموشی کی طرف. چپ رہنے میں عافیت ہے. حدیث پاک بھی ہے نا کہ من سمعت نجاح، جو چپ رہا اس نے نجات پائی. تو یہ خاموشی بڑی اہم ترین چیز ہے. آج تک جتنے بھی بزرگوں نے اپنے سلطنتیں بنائی ہیں نا، روحانی سلطنتیں،
चाहे वो सिलसिला नक्शबंद में हो, वो कादरिया में हो, वो चिश्तिया में हो, वो सुरबर्दिया में हो, वो वैसिया में हो, वो शरफिया में हो, वो कुछ होशिया में हो, वो रजबिया में हो, वो किसी भी सिलसिले के हों। आपने देखा होगा बेशुमार बुजुर्गों के बारे में सुना गया है, देखा भी होगा कि भाई उनके सामने बात नहीं निकलती, जो वो कहते हैं वो फौरन करना पड़ता है। वो आवाम करती भी है, मानती भी है उनकी। हम एक आदमी को 100 साल तक कहते रहे तो वो एक नमाज नहीं पढ़ेगा। वो एक बुजुर्ग बस एक बार कह दें चल उठ नमाज पढ़ तो वो 5 वक्त का नमाजी बल्कि तहज्जुद गुजार हो जाता है। उसकी वजह क्या है कि उन्होंने खामोशियाँ अख्तियार की हैं। जब वो खामोश रहे हैं, खामोशियाँ अख्तियार की हैं, उनके अंदर एक पावर पैदा हुई है। उस पावर ने एक निज़ाम क्रिएट किया है। वो निज़ाम जो था, उस निज़ाम के अंदर जो भी आता है वो उनकी सल्तनत की रियाया बन जाता है। अब वो रियाया तो हुक्म मानेगी, सुल्तान आज़म का हुक्म तो मानेगी। तो लिहाजा आपने भी अपने अंदर खामोशियाँ पैदा करनी, ये बिला फजूल की बक 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 ये ख़त्म करनी। इधर बहस की, उधर मुबाहसा किया, ये छोटी सी बात पे उलझ पड़े दोस्तों के साथ, ये चीज़ें नहीं। निज़ाम बनाना है तो फिर खामोशियों के समुद्र में गर्क हो जाओ और अपने काम से काम रखो। आपका काम बोलना शुरू है, आप ना बोलो, आपका काम बोले। आप नहीं बोलोगे, आपका निज़ाम बोलेगा। आपका क्रिएट करदा निज़ाम जो है, वो सिस्टम जो है वो बोले। यानी आप इतने खामोश हो जाओ, इतने खामोश हो जाओ कि आपका निज़ाम बोले, आपका जो काम है वो बोलना शुरू हो जाए। तो लिहाजा ये एक बड़ी अहम तरीन चीज़ कि आज तक जितने भी निज़ाम बने हैं और जो निज़ाम बनाने वाले हैं, जो सिस्टम बनाने वाले हैं, वो बातूनी नहीं थे, वो खामोश रहने वाले, खामोश तबीयत। बस अपने काम से काम करते जाओ, करते जाओ, काम करते जाओ, अपना काम करते जाओ, किसी को छेड़ो मत, अपना काम छोड़ो मत और किसी को छेड़ो मत। ये चीज़ अपने अंदर पैदा कर लीजिए। जब तक आप खामोशियों की तरफ नहीं जाओगे ना, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। कामयाब होने की पहली सीढ़ी जो है ना वो खामोशी है। दूसरी है डर। मेरी एक वीडियो है डर के बारे में, वो भी सुन लीजिए। पहली सीढ़ी है ये कामयाबी के लिए खामोशी, खामोश होकर बस चल पड़ो। और दूसरा है कि अपने दिल में से डर निकाल दो। और तीसरी चीज़ भी आपको बताऊंगा इंशाल्लाह वो अगली वीडियो में। देखते रहें बेला कश्मीरी, चैनल को सब्सक्राइब लाजम कर दीजिएगा।